بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ امیر محترم ضلع جمعیت اور مقامی جمعیت کے ذمہ داران حضرات، معزز سامعین، اور خاص طور پر جو اس پروگرام کی جان اور اس پروگرام کے لب لباب ہمارے یہ دوست احباب اور بچے، ہمارے مخاطب آپ ہی لوگ ہیں زیادہ تر، اس وجہ سے کہ یہ آج کی محفل صرف آپ بچوں کی وجہ سے ہے اور آپ ہی کی وجہ سے یہ دن بھر کا پروگرام مرتب کیا گیا ہے۔ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، دوست ہیں، آپ سب کے سامنے موجود ہیں، ان سب لوگوں نے اپنا کام کاج ضروری کام مؤخر کر کے یا پہلے کر کے صرف اور صرف آپ سب کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ جتنی بھی کوششیں اور محنتیں اور جو بھی اخراجات ہو رہے ہیں، کد و کاوش ہو رہی ہے، وہ صرف اور صرف آپ بچوں کے لیے ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمارے مخاطب آپ ہی لوگ ہیں، آپ ہی کو سمجھانے کے لیے اور آپ ہی کو بتانے کے لیے اور آپ ہی کی تربیت کے لیے یہ پوری محفل رچائی بسائی سنواری گئی ہے۔ اس لیے آپ سب غور سے سنیے جو بھی باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے عقیدے کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں عرض کریں گے، پوائنٹ در پوائنٹ، جس کو ہم چاہیں گے کہ آپ سب یاد بھی کر لیں۔ عقیدے کے بارے میں سب سے پہلی بات آپ سب یہ معلوم کریں، عقیدے کا مطلب ہے پختہ خیال، اور عقیدے کے بارے میں ہے یہ کہ واضح بات جو دل و دماغ میں بیٹھی رہے اور جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ و منہج رہے، یعنی اب پختہ بات کسی کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں آپ کوئی عقیدہ ایمان رکھتے ہیں، یا دنیا کی بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں کوئی یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اسی کا نام ہے عقیدہ۔ ہم کو دین کے معاملات میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا سوچ اور کیا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں سب سے پہلی بات آپ سب یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے، ہمارے پیدا کرنے ہونے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا۔ ایک سوال آپ سب سے، کیا سوال کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ آپ سب کہیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کریں۔ سوال کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کہیے، منہ سے بولیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کریں۔ تو دو بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا کہ صرف ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ دو باتیں ہیں، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ سب کہہ لیں گے، کہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ لوگ صرف میری عبادت کریں۔ تو دیکھو، جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے اللہ نے پیدا کیا کہ وہ صرف کیا کریں؟ صرف میری، یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ تو گویا کہ جنات اور انسان کس لیے پیدا کیے گئے؟ اس لیے پیدا کیے گئے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ایک بات ہو گئی، یعنی آپ کے اور ہمارے پیدائش کا مقصد معلوم ہو گیا۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ نے صرف ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ایک بات معلوم۔ اب آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے۔ کتنے؟ 1,24,000، تقریباً 1,24,000
पैगंबर आए। हजरत आदम और नूह से लेकर के पैगंबरों का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो कहाँ खत्म हुआ? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। तो 1,24,000 पैगंबर आए। अल्लाह ने पैगंबरों को किस लिए भेजा? आप सुनिए, अल्लाह ने पैगंबरों को नहीं, 1,24,000 पैगंबरों को किस लिए भेजा? अल्लाह ने रसूलों को और पैगंबरों को भी सिर्फ इसलिए भेजा कि वो लोगों को यानी बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दें और बंदे सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और पैगंबर हजरात शिर्क से लोगों को रोक दें। क्या किस लिए आए पैगंबर? दो काम। पैगंबरों आपके पैदाइश का दो मकसद और तमाम पैगंबरों के आने का दो मकसद। क्या पैगंबरों के आने का क्या मकसद? बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दें यानी बंदे सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और लोगों को शिर्क करने से रोक दें। पैगंबर दुनिया में आते थे ताकि लोगों को शिर्क करने से रोक दें, लोग अल्लाह के सिवा किसी और की इबादतों परस्तिश ना करें। तो ये दो काम, ये हमको ये मालूम हुआ कि यही हमारी जिंदगी का मकसद है और हमको ऐसे ही रहना चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करें। इसके साथ साथ अब एक बात ये मालूम की, जब पैगंबर आए थे कि लोगों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़े और लोगों को शिर्क करने से रोक दें, तो ये मालूम हुआ कि तौहीद किसे कहते हैं, यानी एक अल्लाह पर ईमान लाना किसे कहते हैं। क्या माने? एक अल्लाह पर ईमान लाना किसे कहते हैं? एक अल्लाह पर यानी तौहीद पर का मतलब यह है कि हम अल्लाह ताला को उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके आमाल में उसको तन्हा तस्लीम करें और उसके साथ किसी मखलूक को शामिल ना करें। ये क्या है? ये तौहीद है। अल्लाह ताला को उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके आमाल में किसी मखलूक को शरीक ना करें, यानी ये माने कि अल्लाह ही तन्हा इस कायनात का पैदा करने वाला है और अल्लाह ही तन्हा हर एक को रोजी देने वाला है। अल्लाह ताला तन्हा मौत और जिंदगी का मालिक है। अल्लाह ताला ही तन्हा नफा व नुकसान का मालिक है। ये हम और आप तस्लीम करें। और ये कायनात, सूरज का डूबना निकलना, सितारों का निकलना डूबना, रात और दिन की आमद, ये इसमें सिर्फ अल्लाह की मर्जी व मंशा शामिल है। किसी मखलूक का इसमें कोई दखल नहीं है। किसी की मौत और हयात में, किसी के नफा और नुकसान में किसी मखलूक का कोई दखल नहीं है। किसका दखल है? अल्लाह का, सिर्फ अल्लाह का। वही रोजी रसा है। रोजी रसा मतलब रोजी देने वाला, खुराक देने वाला, मौत और जिंदगी देने वाला, नफा व नुकसान पहुंचाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। कोई मखलूक इसमें शरीक और शामिल नहीं है। तो ये तौहीद का माना मालूम हुआ। तौहीद क्या? अल्लाह ताला को उसकी जात, उसकी सिफात, उसकी इबादत में यक्ता, अकेला और बेमिसल करार देना कि वो अकेला है, तन्हा है और उसके जैसा कोई नहीं है। अब तौहीद तो मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ? अल्लाह ताला को उसकी जात, उसकी सिफात और इबादत में तन्हा, यक्ता, अकेला और बेमिसल करार देना। ये क्या है? ये तौहीद है। अब आप ये समझ लीजिए कि तौहीद के मुकाबले में शिर्क है। किसके मुकाबले में? तौहीद के मुकाबले में शिर्क है। तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह ताला को एक मानना, उसकी जात और सिफात और इबादत में। मालूम हो गया तौहीद क्या है? अल्लाह ताला को एक मानना, उसकी जात, सिफात और इबादत में। इसके मुकाबले में क्या है? शिर्क है। शिर्क का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के साथ किसी मखलूक की भी इबादत करना, अल्लाह की भी इबादत करना और किसी मखलूक की भी इबादतों परस्तिश करना। जैसे कोई जिन और जिन्नात को पूजता है, कोई कब्र पर जाकर के कब्र को पूजता है, कोई किसी और
چیز کی عبادت و پرستش کرتا ہے. دنیا میں بہت سی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے. جیسے ہمارے ہاں ہمارے برادران وطن بہت سی چیزوں کی، یعنی ہندو حضرات بہت سی چیزوں کی عبادت، مورتی بنا کر اس کی عبادت و پرستش بہت کچھ کر، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، اور اسی طرح دھرتی کی پوجا، زمین کی پوجا، یہاں تک کہ گائے اور گوبر کی پوجا، کتنی چیزوں کی، بہت سی چیزوں کی پوجا کرتے. ہم مسلمان ہیں. کیا انا مسلم، ہم مسلم ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ دھرتی ماں کی جس کو کہتے دھرتی، نہ گنگا کی، نہ کسی پہاڑ کی، نہ دریا، کسی کی عبادت نہیں. ہم اپنی ماں کو ماں مانتے ہیں لیکن ہم ان کی پوجا نہیں کرتے. دھرتی ماں، گائے ماں، دنیا میں بہت سی چیز ہے. ہم مسلم ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کرتے ہیں. سب کی عزت و احترام کرتے ہیں، یعنی اپنی ماں کی عزت احترام، دنیا کی ماں اور چیز، احترام الگ معاملہ لیکن عبادت الگ معاملہ ہے. یہ آپ سمجھیے کہ توحید یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کی عبادت کے میں تنہا تسلیم کریں. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ابھی بتایا ہم نے، شرک. توحید کے مقابلے میں کیا ہے؟ شرک. شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کی بھی عبادت و پرستش کرنا. جیسے کوئی شجر کو پوجے، یعنی درخت کو پوجے، جیسے کوئی سورج کو پوجے، جیسے کوئی زمین کی عبادت کرے، جیسے کوئی قبر کو پوجے، جیسے کوئی جن و جنات کی تاپ کو کسی مسجد میں جا کر کے عورتیں موم بتی اگربتی سلگا کر کے پوجتی، ان کی عبادت کریں. تو اللہ کی عبادت کے سوا کسی مخلوق کی عبادت و پرستش کرنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کیا سمجھے؟ آپ کو سمجھ پائے؟ اللہ کی عبادت کے سوا کسی مخلوق کی عبادت و پرستش کرنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ جان پا رہے ہیں کہ نہیں؟ کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کسی مخلوق کی عبادت و پرستش کرنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. توحید کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت و پرستش کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے. آپ جان پا رہے ہیں؟ آپ جو ہم کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت و پرستش کرنا کیا ہے؟ یہ توحید ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کی عبادت و پرستش کرنا یہ شرک ہے. توحید پر زندگی بھر یعنی مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور شرک سے ہمیشہ بچنے کا حکم دیا گیا ہے. جان پائے کچھ؟ یعنی توحید ہی پر زندگی بھر مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور شرک سے ہمیشہ بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ شرک سے ہمیشہ بچے رہو. توحید پر اگر کوئی شخص قائم ہے، دائم ہے اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، اسی پر اس کی موت ہو گئی، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. کیا سمجھے؟ توحید پر جو قائم و دائم رہا اور توحید پر جس کی موت ہو گئی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. کہیے آپ، جس کی توحید پر موت ہو گئی انشاءاللہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور شرک دیکھیں، شرک میں جو ملوث ہے، اگر شرک کی حالت میں کسی کی موت ہو گئی وہ ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہے. سمجھ گیا؟ شرک پر جس کی موت ہو گئی یعنی شرک کرتے کرتے وہ مر گیا، شرک توبہ نہیں کر پایا، شرک کرتے کرتے مر گیا اور شرک پر اس کی موت آ گئی، وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہے. اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ صدقہ و خیرات کرتا ہو، لیکن اگر شرک کرتے کرتے وہ مر گیا تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم، اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا. اس کو جہنم سے نکلنے کی کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی موت کس پر ہوئی؟ شرک پر ہوئی ہے. اب بچوں کیا سمجھے آپ؟ یعنی توحید پر ہی ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے، شرک سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پتہ چلا کہ توحید کا فائدہ یہ ہے کہ توحید کو اپنانے سے انسان جنت میں جائے گا. یہ فائدہ ہے.
شرک کا نقصان کیا ہے؟ شرک کا نقصان یہ ہے کہ اس کا کرنے والا دائمی جہنمی یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. اس لیے شرک سے بچنا چاہیے, توحید پر ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے. اچھا, شرک کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ شرک کا توحید کا فائدہ کیا ہے؟ توحید کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر قائم و دائم رہنے والا جنت میں جائے گا. توحید کا فائدہ معلوم ہوا؟ توحید کا فائدہ کیا ہے کہ توحید پر قائم رہنے والا جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا. شرک کا نقصان کیا ہے کہ اس کا کرنے والا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کچھ بات معلوم ہو رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو شرک کا توحید کا فائدہ کیا معلوم ہوا؟ اس کا کرنے والا جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا. شرک کا نقصان کیا ہے؟ نقصان اس کا یہ کہ اس کا کرنے والا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بہت بڑا نقصان ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا خسارہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے یہ بات بھی اخیر میں معلوم رہے کہ جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان کا کوئی نیک عمل ان کے کام آنے والا نہیں. جو بھی شرک کرتا ہے اس کا کوئی نیک عمل, جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کے کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ شرک تمام نیک عمل کو ختم کر دیتا ہے. شرک تمام نیک عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. شرک کے رہتے ہوئے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے بچوں, اب ہم جو وقت ختم ہو گیا ہے, ہم ذرا سبق کو دوہرا لیں پھر سے. کیا سبق؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا کہ وہ بندوں کا تعلق اللہ سے قائم کر دیں اور لوگوں کو شرک کرنے سے روک دیں. معلوم ہو گیا؟ پھر یہ بات آئی تھی کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور عبادات میں تنہا ماننا. یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے. اور اسی میں جان لیجیے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں, توحید الوہیت, ربوبیت, اسماء و صفات. لیکن آپ توحید کا صرف معنی جانیے. توحید کے مقابلے میں کیا ہے؟ شرک ہے. توحید کے مقابلے میں کیا ہے؟ توحید کے مقابلے میں شرک ہے. توحید کا فائدہ کیا ہے؟ توحید پر قائم رہنے والا اور توحید پر ہی موت جس کی آ گئی وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جنت میں رہے گا. شرک کا نقصان کیا ہے؟ اس کا کرنے والا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ چند باتیں تربیتی طور پر ہم نے آپ سب کے سامنے عقیدے کے عنوان سے بیان کیا ہے. ممکن ہے کہ آپ سب کے ذہن میں یہ موٹی موٹی باتیں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا ذہن میں, ہو سکتا ہے سوال میں آپ سب کی آئے.